بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک جامع ترین عبادت ہے اور حج فرض ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمایا کہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کوئی رکاوٹ پیش آ جائے۔ اور فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث آتی ہے جس آدمی کا حج کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اور باقی مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ابھی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، لیکن ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیے۔ جو فرض عبادت ہے اس کو پہلے کیجیے، جو فرض عبادت ہے اس کو پہلے کیجیے۔ تو ان چیزوں کو لے کر حج نہ کرنا اور اس کے لیے بہانے بنانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے، اور حج کے اندر موت کی ایک یاد پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور لبیک لبیک کی صداؤں سے وہاں پر دیدانہ وار ہر عالم، ہر سمت، ہر جہت لبیک کی صدائیں ہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ بات آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ میدان محشر کے اندر بھی اسی طرح لوگ جمع ہوں گے۔ سفر حج میں اصل جو روح ہے وہ کیا ہے آپ کو یاد رکھیے، منکرات سے، گناہوں سے، بری باتوں سے، فضول باتوں سے، لغو باتوں سے بچنا۔ اس لیے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جس آدمی نے اپنے اوپر حج کو لازم کیا، حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فسق، فجور اور رفث سے، بے حیائی والے کاموں سے بچے، بے حیائی کے کاموں سے بچے، وہاں پر لڑائی جھگڑوں سے بچے۔ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجِّ۔ عموماً چونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، دائیں بائیں سے آئے ہوتے ہیں، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، تو ہوتا ہے بھئی یہاں اس پنکھے کے آگے میں نے بیٹھنا تھا، آپ کیوں بیٹھ کے، یا یہ جگہ میری تھی آپ نے کیوں لے لی۔ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، یا میرے نماز پڑھنی تھی آپ کیوں بیٹھ گئی، گاڑی کی سیٹ پر میں نے بیٹھنا تھا آپ کیوں بیٹھی، تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہاں پر لڑائی کریں گے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ ثواب سے محروم کر دیا، اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر دیا۔ تو پہلی فرصت میں انسان کو حج کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس اپنا خرچہ بھی موجود ہو اور اپنے محرم کا خرچہ بھی موجود ہو۔ لیکن اگر محرم کا خرچہ اس کے پاس تو موجود نہیں ہے، لیکن جو اس کا محرم ہے وہ خود اس کو ساتھ لے جا رہا ہے اور اپنا خرچہ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اس عورت کا کوئی بھائی ہے، کوئی کزن ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی محرم ہے، محرم رشتہ، کزن وغیرہ اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ محرم نہیں ہے، یا بوڑھی عورت ہے اس کا داماد ہے، داماد محرم ہے، داماد کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اسی طرح چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، ان کے ساتھ۔ خالو محرم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، خالو محرم نہیں ہے، خالو کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتی۔ تو چچا، ماموں، تایا، والد، بھائی، خامن یہ محرم ہیں، اور اسی طرح داماد ان کے ساتھ حج پہ جا سکتی۔ تو بغیر محرم کے عورت حج پہ نہیں جا سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بغیر محرم کے عورت کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں حج فرض کس پر ہے؟ بالغ پر ہے، مسلمان پر ہے، آزاد پر ہے۔ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نابالغ بچہ آپ اپنے ساتھ حج کے لیے لے جاتے ہیں، بچی ہے، بچہ ہے، وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، ثواب ملے گا، اور اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب یہ بچہ بالغ ہو جائے اور اس کے پاس پیسے آ جائیں تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس کا حج فرض ادا نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ باقی بچے کو بھی احرام بندھوانا ضروری ہوتا ہے، بچی کے لیے نہیں، بچے کے لیے اس کو سلے ہوئے کپڑے اتروا کر اس کو بھی احرام کی چادریں پہنائی جائیں گی۔ یہ زیادہ موضوع اس کا مردوں کے ساتھ تعلق ہے، تو میں ساتھ اشارہ دے دوں گا آپ کے لیے کیا ضروری ہے، مردوں کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو آج تک چونکہ ہم بنیادی مسائل ذکر کریں گے، امید ہے کہ عمرے تک ہم پہنچ جائیں۔ حج کے مہینے کو کیا ہے؟ آپ کو سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میقات۔ میقات اور حدود حرم دو چیزیں ہیں۔
حج کے لیے دو میقات ہیں، ایک میقات زمانی ہے اور ایک میقات مکانی ہے۔ میقات زمانی کیا چیز ہے؟ حج کا زمانہ متعین ہے، ہر وقت حج نہیں ہوتا، یعنی آپ رمضان میں گئے ہوئے چلے جی حج کر لیتے ہیں، حج نہیں ہوگا۔ حج کا زمانہ ہے، عمرے کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، سوائے 9، 10، 11، 12، 13 3 ایام کے، یعنی ذی الحجہ کے 5 ایام کے علاوہ جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن حج اس کے ایام متعین ہیں، اور آج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ابتدائی دن۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ حج تو ہم 5-6 دنوں میں مکمل کر لیتے ہیں، یا 5 دن لگ جاتے ہیں یا 6 دن لگ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شوال بھی پورا مہینہ، ذوالقعدہ بھی پورا مہینہ، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو شوال کے مہینے سے احرام باندھ کے نکل سکتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میقات زمانی کہ آج کا زمانہ کیا ہے۔ دوسری چیز ہے میقات مکانی، حرم شریف کے تقدس ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں۔ اب ایک تو حدود حرم ہے، آپ اپنے پاس اسکرین میں دیکھیے حدود حرم، یہ جو سفید کلر آپ کو اسکرین کے اندر نظر آ رہا ہے ساری حرم کی حدود ہے۔ اس حرم کی حدود کے اندر کوئی جنایت کرنے کی، کسی پرندے کو مارنے کی، اپنے اوپر سے جوں تک مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں زہریلا جانور ہے، سانپ، بچھو وغیرہ ان کو مار سکتے ہیں، باقی کسی شکار کے ساتھ آپ کوئی تعارض نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شکایت وغیرہ کے ساتھ بھی آپ نے تعارض کیا، شکار ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی چڑیا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی ہرن ہے، کوئی خرگوش ہے، مار دیا، آپ پر جنایت پڑے گی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ حرم کی حدود جو آپ کو سفید کلر میں نظر آ رہی ہے، حرم کی حدود ہے۔ یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھیے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، حضرت جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کر جا کر بتایا کہ نشان لگا دیے کہ یہ والی ساری حرم کی حدود ہے، بڑا مقدس علاقہ ہے۔ اب اس حرم کی حدود میں جو عبادت کریں گے اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اور یاد رکھیں اس حرم کی حدود کے اندر اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ اب حرم کی حدود کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حرم کی حدود آپ دیکھیں، آپ وہاں پر جائیں گی تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، یہ جو سفید کلر جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا اندر والا، یہ درمیان میں جو کالا ہے آپ کو ایرو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ درمیان والا جو بلیک کلر ہے یہ سمجھے بیت اللہ ہے، اور یہ سائڈوں پہ جو وائٹ کلر بیچ میں پورا یہ حرم کی حدود ہے، یعنی یہ سارا مکہ جس کو حدود حرم کہتے ہیں۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ حصہ ہے اس کا۔ یہ آپ دیکھیں ہر سمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے جورانہ، ایک طرف ہے یہاں پر بورڈ لگائے ہیں سعودی حکومت نے کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو گئی، تو ایک ہے جورانہ، یہ اوپر لکھا ہوا جورانہ، اس طرف یہاں جورانہ سے 16 کلومیٹر مسجد حرام ہے، اور ادھر تنعیم، سب سے قریب والی جو حدود ہے نا یہ تنعیم ہے، یہ تنعیم وہی ہے جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ یہاں پر جب آپ اندر چلے جائیں گے نا تو آپ کے لیے جو اصول و ضوابط ہوں گے وہ بھی حرم والوں والے ہوں گے۔ اب آپ دوبارہ کوئی عمرہ کرنا چاہیں تو اب آپ کے لیے یہ ہوگا، آپ کوئی عمرہ کرنا چاہیں تو آپ سب سے جو قریب والا یہ مقام ہے نا تنعیم، یہ آپ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے 7 کلومیٹر، مسجد حرام سے 7 کلومیٹر ہے۔ 10 منٹ میں آپ مسجد حرام کے پاس سے بس میں بیٹھیں اور مسجد عائشہ چلے جائیں، اسی کو تنعیم کہتے ہیں، اور یہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر آ کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری ترتیب میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ابھی صرف میں آپ کو اس کا تعارف کروا رہا ہوں حدود حرم کا۔ یہ اس طرف جو حدود ہے حدیبیہ کے مقام پر، شمیسہ کے مقام پر، اس کا فاصلہ ذرا زیادہ ہے، تقریباً 99 کلومیٹر ہے، اور اس طرف ادالت اللیون یہ تقریباً 12 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے، اور مزدلفہ یہ 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ حرم حدود۔ تو سب سے قریبی یاد ہے نا جو آپ دیکھیں حرم سے بالکل قریبی یاد ہے تنعیم کی ہے، سب سے قریب مسجد عائشہ جہاں پر اب وہاں پر مساجد بنائی ہوئی ہیں تاکہ آپ وہاں پر جا کر آپ ایک تو علامت موجود ہوگی مسجد کے طور پر، آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکیں۔ تو ایک تو حدود اندر ہے جس کو کہتے ہیں حرم، اندر والی حدود کو کیا کہتے ہیں؟ حرم، یہ حرم ہے جی، یہاں کا بڑا تقدس ہے۔ اب اس سے باہر آپ کو یہ کلر نظر آ رہا ہے، یہ کون سا کلر ہے؟ یہ آپ کے پاس کون سا کلر شو ہو رہا ہے؟
آ رہی ہے نظر؟ آپ اپنی وہ ڈبل ٹچ کریں، یہ جو اسکرین ہے اس پہ ڈبل ٹچ کریں، آپ کو اسکرین نظر آ جائے گی، تو آپ کے پورے موبائل پر وہ شو ہو جائے گی. ہاں، جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے آپ اس سے اوپن کریں، آپ کو زیادہ بڑا نظر آئے گی. تو اب یہ بالکل یہ سائڈوں پر سفید دائرے کے باہر جو یہ بڑا آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً اورنج سا کلر ہے. یہاں پر آپ دیکھیے اوپر بڑا کر کے لکھا ہوا ہل، نظر آ گیا سب کو؟ ہل. یہ جو ہل ہے یہ ساری حدود حرم کی حدود کے باہر ہے، اس کو کہتے ہیں ہل. یہ حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہے ہل. جیسے جدہ ہل میں ہے، یہ سائڈوں پر جو مختلف شہر ہیں ہل میں آتے ہیں. آپ دیکھیں اس ہل کے باہر جو حدود ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ حرم پہلے بیت اللہ ہے، پھر اس کی حدود ارد گرد حرم کی حدود، اور پھر حرم کے باہر ہل، ہل کے باہر ہے میقات، اور میقات سے باہر والے لوگوں کو کہتے ہیں آفاقی. جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں مکی، جو حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں سفید دائرے سے باہر جو اس اورنج دائرے میں رہتے ہیں، یہ ہل والے ہلی، اہل ہل کہتے ہیں یا ہلی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو اس دائرے کے باہر جو آپ بالکل حدود سے باہر نکل جائیں ان کو آفاقی کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ آفاقی ہیں، ہم آفاق میں رہتے ہیں، نہ ہل میں رہتے ہیں نہ حرم میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، تو ہم لوگ ہیں آفاقی. اب جو لوگ آفاق والے ہیں ان کے لیے مسئلہ سمجھیے کہ آفاق والے بغیر احرام کے میقات کو تجاوز نہیں کر سکتے. میقات سے گزرنا ہے تو احرام باندھ کر جائیں گے. یہ آپ کے سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، یا آخر میں آپ سوالات پوچھیے، درمیان میں اگر سوالات کے جوابات شروع ہو گئے تو کچھ سارا کچھ اتنی رہ جائے گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم رہتے ہیں آفاق میں، تو ہم جب آفاقی لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں گے اور ہمارا ارادہ حدود حرم میں جانے کا ہے تو ہم میقات سے احرام باندھ کر تجاوز کریں گے. اگر ہم بغیر احرام کے میقات سے ہم تجاوز کر کے دم پڑے گا، یاد رکھیے گا. ہاں، دم سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ دوبارہ میقات پر واپس آئیں، واپس آ کر پھر وہاں باہر نکل کر احرام باندھ کر. عورتوں کا احرام عورتوں کے کپڑے ہی ہوتے ہیں، تو عورتوں کا احرام نیت اور تلبیہ ہوتا ہے، بس نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہی احرام ہے. مرد کے لیے احرام کی چادریں ہوتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ ساری باہر والی حدود ہے آفاق، تو ہم نے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، نیت اور تلبیہ پہلے کرنا ہوگا. اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہی ہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکلیں، گھر سے نیت اور تلبیہ کر کے نکلیں. لیکن اس میں ذرا پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں آگے جا کر کچھ رکاوٹ ہو جائے، اکسار ہو جائے، نہ جا سکیں. جیسے یہ پچھلے سالوں میں کورونا کے دنوں میں مسائل پیدا ہو گئے تھے، رکاوٹیں پیدا ہوئی، لوگ نہیں جا سکے. تو ایک بات یاد رکھیے، احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب جب تک عمرہ ادا کر کے بال کٹوا کر قصر کر کے احرام کھولیں گے نہیں اس وقت تک آپ احرام کی پابندیوں میں، ورنہ اکسار ہوگا، دم پڑ جائے گا. اگر آپ کو واپس آنا پڑے راستے میں اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، اب آپ اگر گھر واپس آ گئی ہیں تو آپ کو ترتیب یہ دی گئی کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ عمرے کے لیے جانے کی اجازت ہوگی. پورا 1 مہینہ آپ نے احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے، احرام میں رہنا ہے. اور احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں، میں آگے عرض کروں گا. تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ جا کر بھی احرام نہ باندھے. ہاں، مرد حضرات احرام کی چادریں پہن لیں. احرام باندھنے سے پہلے اس کی سنتیں کیا ہیں؟ مثلا غسل کر لیں، بال ناخن وغیرہ کٹوا لیں، تیل وغیرہ استعمال کر لیں. احرام باندھنے کے بعد پھر یہ چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں، غسل تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ہم نے احرام کی چادریں پہن لی، کب اتارا تو دم لازمت ہے. بھائی اس کو اتارنا نہیں کہتے. آپ چادریں بدلنا چاہتے ہیں، میلی ہو گئی تو بدل سکتے ہیں، کپڑے بدلنا چاہتی ہیں خواتین تو بدل سکتی ہیں، غسل کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہوگی دوران غسل خوشبودار صابن مت استعمال کیجیے، شیمپو مت استعمال کیجیے، ٹوتھ پیسٹ استعمال مت کیجیے، کیونکہ اس سے دم پڑ جانے. دم کا مطلب یہ ہوگا، دم کہا جاتا ہے آپ پر ایک قربانی لازم آئے گی، دمبا یا بکرا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا. ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، حاجی پر یا عمرے والے پر جب دم پڑ جائے، کوئی جنایت لازم آ جائے، تو اس دم والے جانور کو حدود حرم میں، یہ جو سفید دائرہ آپ کو میں نے ابھی دکھایا، تعارف کروایا، اس حدود حرم کے اندر دم ذبح کرنا لازم ہوتا ہے. حدود حرم کے باہر کی اجازت نہیں ہے، حدود حرم کے اندر بکرا یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا ہوگا. تو اس لیے احرام کی حالت میں جب آپ نے نیت اور تلبیہ پڑھ لیا ہے، خوشبو لگانا، مہندی لگانا،
یا اسی طرح بال کاٹنا، ناخن کاٹنا بالکل جائز نہیں ہے، ورنہ دم پڑ جانے ہیں۔ 500 کی 500 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے دم پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح غسل کرتے وقت اگر آپ کو احرام کی حالت میں غسل کرنا پڑ جائے تو کر سکتی ہیں، لیکن سر کو اتنا آرام کے ساتھ پانی ڈالیں کہ بال نہ گرنے پڑیں، بال نہیں گرنے دیں۔ ہاں، بالوں کے بارے میں ایک آدھ بال گر جائے تو ایک آدھ کھجور صدقہ کر دیں، 3 سے زائد بال گر جائیں تو صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے تقریباً 200 روپے سے وہ ادا کر دیں تو یہ ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں دم وغیرہ کی آگے آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ضمن جو بات بیچ میں آ رہی ہے میں ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جب جانا ہے تو ایئرپورٹ سے احرام کی چادریں تو مرد حضرات باندھ لیں، خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتے ہیں اور مرد حضرات کے لیے، حاجیوں کے لیے تو ذرا زیادہ انتظام اور اچھے انتظام ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوگی، بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ نے احرام کی چادریں وغیرہ پہن لی ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے تو میں نے عرض کر دی ہے نا، مرد حضرات کے لیے کہ وہ کیا کریں، چادریں پہن لیں لیکن نیت اور تلبیہ نہ کریں، نیت اور تلبیہ ابھی نہ پڑھیں، اس لیے کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے نیت اور تلبیہ کر لیا اور جہاز میں بیٹھ کے جہاز والے نے کہا جی آج فلائٹ روک کی، واپس چلے جاؤ، مصیبت پڑ جائے گی، آپ گھر آنا اور احرام کی پابندیوں میں رہنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اس لیے جب جہاز اڑان بھرے، اس میں بھی 2 چیزیں اور ذہن میں رکھ لیجیے، آپ سمجھیں، بلکہ جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں کہ جی جدہ آدھا گھنٹہ بعد ہم پہنچ جائیں گے، اور جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ابھی 8 منٹ بعد 10 منٹ بعد ہم میقات پہ پہنچ جائیں گے، تو جب وہ اعلان ہو اس وقت آپ نیت اور تلبیہ پڑھ لیں، یہ بہترین احتیاط ہے۔ اس میں یہ بھی ہوگا کہ جہاز کے اندر بعض اوقات آپ کو فریش ہونے کے لیے کوئی خوشبودار ٹشو وغیرہ دے دیتے ہیں، تو وہ اگر آپ نے استعمال کر لیا تو دم سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ نے نیت اور تلبیہ نہیں کیا۔ لیکن اگر نیت اور تلبیہ پہلے پڑھ لیا ہے، جہاز کا عملہ اگر آپ کو کوئی روح افزا وغیرہ خوشبودار پینے کی چیز دے رہے ہیں، یا جامع شریف خوشبودار چیز آپ کو الائچی وغیرہ والی دے رہے ہیں، وہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح خوشبودار ٹشو وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، ورنہ آپ پہ دم پڑ جانے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ میقات سے جب وہ اعلان کریں 10 منٹ پہلے آپ نیت اور تلبیہ کر لیں، اب آپ کے لیے بڑی سہولت ہوگی۔ لیکن بعض اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اعلان کریں یا نہ کریں، یا میں سو جاؤں مجھے پتہ نہ چلے، پھر جب جہاز اڑان بھرے اڑ جائیں اب نیت بھی کر لیں، تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ والحج، کیونکہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے، میں اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ حج تمتع کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے، حج کی کتنی اقسام ہیں، پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے حاجی کون سا حج کرتے ہیں، وہ تفصیل میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو ابھی آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے صرف عمرہ کرنا ہے، چونکہ پاکستان سے جانے والوں نے آپ نے حج تمتع کرنا ہے، حج قران ذرا بہت مشکل ہوتا ہے، میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے، لیکن ہے مشکل کیونکہ بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں اس میں، پھر الٹے دم پڑ جاتے ہیں، مصیبت بن جاتی ہے۔ تو حج تمتع کرنا ہے آپ نے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہی ہوں، فیسرھا لی، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ نیت ہو گئی، پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، عورتوں نے تلبیہ دل میں پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں اسکرین پہ آپ کو تلبیہ دکھا دوں گا، آپ اس کی پکچر لے لینا، وہاں سے یاد کر لیجیے گا۔ باقی جو مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اب میقات سے پہلے پہلے آپ نے نیت اور تلبیہ کرنا ضروری ہے۔ اگر میقات سے پہلے پہلے نیت اور تلبیہ آپ نے نہیں پڑھا، اب آپ میقات تجاوز کر گئے، آپ کے دم پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ ہاں، اس بچنے کا لیے کہ واپس میقات پہ آ جائیں، ضروری نہیں کہ اس میقات سے آپ نے گزرنا اس پہ آ جائیں، کوئی بھی کسی بھی قریبی میقات پہ آپ چلی جائیں اور اس پہ جا کر آپ دوبارہ باہر آ کر نیت اور تلبیہ پڑھ کے اندر چلی جائیں تو بچ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، عمرے کے افعال شروع کر دیے حرم میں پہنچ کے، آپ دوبارہ میقات پر آ کر احرام باندھ کر نہیں جا سکتے، اب دم پڑے گا ہی پڑے گا، اب بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ بہتر یہ کہ جہاز اڑان بھرے تو آپ نیت اور تلبیہ کر لیں۔ تو احرام مال چادروں یا کپڑوں کا نام نہیں ہے، پابندیوں کا نام ہے۔ جب نیت اور تلبیہ آپ نے کر لیا، اب آپ احرام میں، صرف چادریں باندھنے سے، کپڑے پہننے سے احرام میں نہیں ہیں آپ۔ نیت اور تلبیہ کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ پابندیاں کیا ہیں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تب میقات کیا ہے؟ ہم جب پاکستانی جاتے ہیں نا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ،
جدہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حل میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ باہر ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ جدہ حل میں، جدہ حل میں، اس لیے کہ جدہ والے لوگ حرم کی حدود میں بغیر احرام کے بھی آ سکتے ہیں، جدہ والے لوگ حدود حرم میں بغیر احرام کے بھی آتے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں، جس لیے وہ حل میں ہے۔ تو جو لوگ حل سے، یعنی یہ جو آپ کو یہ دائرہ نظر آ رہا ہے اورنج سے کلر کا، اس سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ میقات والے ہیں، آفاقی ہیں، لہذا وہ بغیر احرام کے اس کو تجاوز نہیں کر سکتے اس دائرے کو۔ اب آپ دیکھیے یہ مختلف حدود ہیں، ایک تو مدینہ کی طرف سے ہے، یہ اس کا نام ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ سے 9 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے مسجد حرام 400 کلومیٹر۔ مدینہ سے جب آپ واپس آئیں گی، یہاں پر یہ بات کی ضمن سمجھتی چلیں، جب آپ مدینہ چلی جائیں حج کے بعد، پھر آپ نے مدینہ سے واپس مکہ اگر آنا ہے، دوبارہ پھر احرام باندھ کے آنا پڑے گا، بغیر احرام کے نہیں آ سکتی، دوبارہ آ کے پھر عمرہ کرنا پڑے گا، یاد رکھیے، کیونکہ آپ نے حدود حرم میں آنا ہے، تو کبھی بھی میقات سے بغیر احرام کے آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی آدمی نے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے بھی حرم کی حدود میں آنا ہے، یہ جو اندر جو سفید دائرہ ہے، یہ جو حرم کی حدود ابھی جو آپ کو سمجھائی میں نے، اس سفید دائرے میں کوئی آدمی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، یہاں پر اس نے آنا ہے، اور باہر سے آنا ہے، جیسے پاکستان سے جانا ہے، مدینہ سے آنا ہے، ہندوستان سے، مصر سے، یمن سے، وہ بھی احرام باندھ کر آئے گا اور اس کو عمرہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ حرم کا تقدس ہے، یاد رکھیے، بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گا، دم دینا پڑے گا اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا، ڈبل کام ہوگا۔ تو ویسے ہی آپ احرام باندھ، آپ نے بھی جب مدینہ سے واپس آنا ہے احرام باندھ کے آنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک بار عمرہ کر لی ہے، تو اب تو ہم واپس بغیر احرام کے، خبردار، ہرگز اجازت نہیں، ذوالحلیفہ کراس نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ نے حرم میں آنا ہے، بغیر احرام کے نہیں آ سکتے۔ تو ذوالحلیفہ یعنی مدینہ کی طرف سے 400 کلومیٹر مسجد حرام ہے، اور یہ ذات و عرق ہے، یہ 85 کلومیٹر مسجد حرام ہے یہاں سے، اور قرن المنازل یہ ہمارا پاکستان والوں کا میقات ہے، ہم یہاں سے گزرتے ہیں اس سے، یہ آپ بالکل دیکھیں دائیں طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قرن المنازل، یہ اوپر جو سیل الکبیر لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے سب کو، بالکل دیوار والی سائڈ پر جہاں نیچے بڑا طائف لکھے، وہ طائف کے اوپر آپ دیکھیں قرن المنازل آگے نظر، یہاں سے حرم شریف 90 کلومیٹر ہے، تو یہ قرن المنازل ہے، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ طائف سے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ میقات ہے، اور اسی طرح یہ باقی یلملم ہے، یلملم ایک، یہ کل 5 میقات ہیں، کل کتنے میقات ہیں؟ 5، اور ایک ہے جحفہ، جحفہ یہ بھی میقات ہے، تو ٹوٹل میقات جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو ابھی آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا میقات ہے قرن المنازل، بعض لوگ کہتے ہیں جدہ اس کی حدود میں، اس کے سامنے آتا ہے، جدہ بھی میقات ہے، صحیح بات یہ کہ جدہ میقات نہیں ہے، یاد رکھیے گا، آپ احرام پہلے باندھ لیں گے، یہ نہیں کہ جدہ ایئرپورٹ پہ ہم احرام کی نیت کرتے ہیں، ہرگز نہیں، دم پڑ جانے۔ اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کر آپ کہتی ہیں کہ ہم یہاں احرام باندھتے ہیں، یا مرد کا یہاں احرام باندھتے ہیں، نہیں کر سکتے، دم پڑ جانے، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، جدہ حل میں واقع ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے مفتیان یہ کہتے ہیں کہ جدہ حل میں واقع ہے، تو یہاں پاکستان کے بعض لوگ کہیں گے نہیں جی جدہ میقات ہے، پاکستانیوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، وہاں والوں کی بات کا اعتبار ہوگا، اور جدہ والوں کا عمل بھی یہی ہے، جدہ والے لوگ، جو جدہ والے لوگ ہیں عربی لوگ، وہ مسجد حرام میں بغیر احرام کے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو لہذا وہ حل میں ہے، میقات سے باہر نہیں ہے وہ، اور جدہ میقات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ تو آپ نے میقات کو سمجھ لیا، آگے چلتے ہیں، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ آگے دیکھیں، یہاں پر آپ کو اس اسکرین کے اوپر آپ کو کچھ نام لکھے نظر آتے ہیں، یہ بھی حدود حرم ہے ساری، اور یہ اندر والا ایریا، یہ تنیم جو مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، یہ سارا میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا، یہ سفید حدود جتنی بھی ہے یہ حدود حرم ہے، اس حرم کے حدود کی بڑی پابندیاں ہیں، اور وہاں نیک اعمال کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے، یہ ہے ساری حدود حرم۔ یہ دیکھیں اوپر نام لکھیں، تنیم یہ 7.25 کلومیٹر ہے، اور جورانہ یہ بھی شمال مشرق کی طرف ہے، 22 کلومیٹر ہے، نخلا 12 کلومیٹر ہے، اور بطن اورنا سے مسجد یعنی بیت اللہ تک 22 کلومیٹر ہے، اور ادائے لبن سے یہ 16 کلومیٹر ہے، یہ جنوب کی طرف ہے، اور حدیبیہ 22 کلومیٹر ہے، یہ مغربی جانب ہے۔ تو اس ساری سمت میں یہ کیا ہے؟ سارا علاقہ حدود حرم ہے، یہ سفید جتنا بھی نظر آ رہا ہے پہلے بھی آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ یہاں پر بھی ایسی ہے، یہ بھی ساری حدود حرم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تنیم کے اوپر آپ کو مسجد عائشہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ تنیم ہے، یہ مسجد عائشہ ہے، اگر آپ کو میرا ایرو نظر آ رہا ہو تو یہ مسجد عائشہ بنی ہوئی، سب سے قریب یہی ہے۔ آپ نے مزید عمرہ کرنا ہو تو یہاں سے جا کر آپ عمرہ کر کے آ سکتی ہیں، اس میں بھی ایسی ہے۔ باقی یہاں پر ایک تصویر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ حجر اسود،
اس کے سامنے سے جا کر آپ نے عمرے کا طواف شروع کرنا ہے. آگے چلتے ہیں, میں بتاتا ہوں. اور پھر ملتزم کے ساتھ چمٹنے کا موقع ملے, آج کل نہیں, آج کل بند ہے, دیوار لگی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے. یہاں پر چمٹ کر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ملتزم کیا ہے, اس لیے میں نے آپ کو سلائڈ دکھا دی, یہ ملتزم ہے. دیکھ رہی ہیں سب؟ ام عمر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ یہ آپ لوگ بھائی سے پوچھ لیں, میسج دیکھنے کا ٹائم نہیں. اچھا چلیں, اب آ جائیے. یہ ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا حجر اسود, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پورا بیت اللہ آپ دیکھ لیں. اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, دیکھیے. کلیئر نہیں ہے اصل میں, وہ پروجیکٹر کی وجہ سے نا اندھیرا کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں نے تھوڑا اس کو بڑا تو کیا ہے, شاید آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے, آپ جدہ پہنچ گئے, احرام والی بات ساری سن لی نا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایئرپورٹ سے یا جہاز جب اڑان بھرے تو آپ نے کیا کرنا ہے, عمرے کی. کیونکہ پاکستان سے جانے والے حاجی حاجی تمتع کرتے ہیں. حج کی 3 قسمیں, حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 حج افراد, صرف حج کرنے, عمرہ شمرہ کچھ نہیں کرنا. یہ حج افراد ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں رہتے ہیں. وہ جو آپ کو سفید دائرہ دکھایا تھا نا, جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے بس. وہ حج تمتع بھی نہیں کر سکتے, حج قران بھی نہیں کر سکتے. اور ایسی جو لوگ حل میں رہتے ہیں, جیسے جدہ والے جو آپ کو بیچ میں دوسرا دائرہ دکھایا تھا, ان کے لیے بھی حج افراد ہے, وہ بھی تمتع یا قران نہیں کر سکتے. حج تمتع یا قران عام لوگوں کے لیے جو آفاق میں رہتے ہیں, یعنی جو عام حدود سے باہر رہتے ہیں نا, حج تمتع اور قران ہمارے لیے. تو حج افراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح سے, یہ بچے ایک جگہ بیٹھ جائیں, دائیں بائیں نہ پھریں, جو بیٹھ جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ حج افراد یہ ہے کہ آپ نے نکاح سے صرف نیت کی حج کی بس, یہ حج افراد ہے. اس میں جا کر سب سے پہلے آپ نے طواف کرنا ہوگا, اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا چلے جانا, اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہ حج افراد ہوتا ہے, اس میں عمرہ نہیں ہوتا, صرف حج ہے. اور ہم چونکہ پاکستان والے حج تمتع زیادہ کرتے ہیں. قران کیا ہوتا ہے اور تمتع کیا ہوتا ہے, پہلے سمجھ لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. حج قران یہ ہے, قاف را الف نون قران, حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کریں, پھر اس احرام کو نہ کھولیں, اسی احرام میں حج بھی کریں. مثال کے طور پر آپ پاکستان سے جا رہی ہیں, آپ نے نکاح سے اکٹھے احرام باندھا, ایک ہی احرام میں نیت آپ نے یہ کی کہ یا اللہ میں عمرے اور حج کی نیت کر رہی ہوں, یہ آپ کا حج قران ہے. اب کیا ہوگا, جب آپ نے عمرے کے سارے افعال مکمل کر لیے, طواف بھی کر لیا, سعی بھی کر لی, اب آپ قصر نہیں کروائیں گی. قصر کا مطلب ہوتا ہے بال کٹوانا. مردوں کے لیے ہوتا ہے حلق, بال منڈوانا. عورتوں کے لیے کیا ہوگا, قصر, بال کٹوانا. پورا طریقہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا اس کا. تو قصر کیا ہے, بال کٹوانا. تو آپ طواف بھی کریں گی عمرہ کا, طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کریں گی, عمرہ کے سارے افعال کر کے بال نہیں کٹوائیں گی, احرام کی پابندیوں میں رہیں گی. چاہے آپ کو 8 ذی الحجہ تک ابھی پورا مہینہ باقی رہتے ہیں, 10 دن باقی رہتے ہیں, 5 دن ہیں, 20 دن ہیں, 25 دن ہیں, جتنے دن بھی ہیں, احرام کی پابندیوں میں یہ سارے دن گزارنے ہوں. تو اس لیے حج قران مشکل ہوتا ہے. آپ یہاں سے احرام باندھ کے گئی ہیں, وہی احرام رہے گا, اور مردوں کے لیے وہی چادریں رہیں گی, سلی ہوئی نہیں. اور آپ کے لیے کیا ہوگا کہ احرام کی پابندیاں, چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی, خوشبو نہیں لگا سکتی, اور اسی طرح سوتے ہوئے منہ پہ چر نہیں کر سکتی, ناخن نہیں کاٹ سکتی, بال نہیں کاٹ سکتی, اور ایسی ازدواجی تعلقات نہیں کام کر سکتے. یہ سارے کا سارا حج قران میں ابھی چونکہ بعض تک پورا مہینہ باقی رہ رہا ہوتا ہے, 20 دن باقی رہ رہے ہوتے ہیں, آج کل 10 دن باقی رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پابندیاں ذرا مشکل ہوتی ہیں. ہاں, پھر آج کے سارے افعال کرنے کے بعد آپ کی قربانی ہو گئی. اب آپ کیا کریں گی, بال کٹوا کے احرام کی سے باہر نکل آئیں گے, یعنی پورا مہینہ کم از کم, بعض بات 10 دن, 20 دن, 25 دن آپ کو احرام میں رہنا پڑتا ہے. تو حج قران مشکل ہے, لیکن سب سے افضل حج قران ہے مشکل. تو اس کے بعد حج تمتع ہے, ہم زیادہ حج تمتع ہی کرتے ہیں, اور بہتر یہ کہ حج تمتع ہی کریں, کیونکہ حج قران میں غلطی ہو جاتی ہے, اچانک پتہ نہیں چلتا تو دم پڑ جاتے ہیں, تو الٹا گناہ ہوتا ہے, جنایت ہو جاتی ہے. جنایت کی ساری صورتیں میں عرض کروں گا, کن کن صورتوں میں دم پڑتا ہے. تو اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے کرنا ہے حج تمتع. تو اب آپ نے احرام باندھا تھا میقات سے صرف عمرے کا, جا کر آپ حرم پہنچے, عمرہ کیا, عمرے کے بعد آپ بال کٹوائیں, بال کٹوا کر آپ عمرے سے فارغ ہو گئی, احرام کی پابندیاں ختم.
مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، عورتیں تو اب نقاب بھی کر لیں، احرام کی پابندی اب آپ سے ختم ہو گئی۔ ہاں اب آپ اپنے ہوٹل میں رہیں اور مسجد حرام آ جائیں، روزانہ طواف کیا کریں، مزید عمرہ کرنا چاہتی ہیں مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر آ کے، یہ بھی نیت اور تلبیہ آپ کا احرام ہے، نیت اور تلبیہ کر کے دوبارہ آ کے آپ عمرہ کر لیں، پھر 2-4 دنوں بعد پھر دل کیا، پھر بال کٹوانے ضروری ہوگی ہر بار عمرہ کرنے کے بعد، تب احرام سے نکلیں گے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتی ہیں 2-4 دن بعد پھر چلی جائیں، پھر مسجد عائشہ سے نیت تلبیہ پڑا پھر آ کے عمرہ کر لیں، کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کثرت سے طواف کریں۔ روزانہ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یاد رکھیے ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، تو روزانہ 2-3 بار طواف کرے، صبح کر لیا، شام کو کر لیا، رات کے ایسے میں کرنا ہے، رش کم ہوتے ہیں، وہ سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا طواف کرنا، ابھی صرف سمجھا رہا ہوں اصول، پورا طریقہ آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، اور حج کی جو 500 کے 500 دن ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں وہ بھی آ جائیں گے۔ اچھا اب دیکھیے، آپ یہ ساری صورتیں آپ کو سمجھ میں تو آ گئی نا یہاں تک کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آج تمتع کرنا ہے اور میقات سے آپ نے نیت کرنی ہے صرف عمرے کی، عمرے کے سارے افعال آپ ادا کر کے احرام سے نکل جائیں، یعنی بال کٹوا لیں، احرام کی پابندی آپ سے ختم۔ اب 8 ذی الحجہ تک آپ نے انتظار کرنا ہے، اور پھر یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے پھر اب کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے حج کے لیے۔ یہ کہاں سے باندھنے؟ مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ہوٹل سے باندھ لیں، کیونکہ آپ مکی ہیں، آپ وہاں رہ رہی ہیں، آپ کے احکامات سارے مکہ والوں والے ہیں، اب آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے آ جائیں اور سیدھا مینا چلی جائیں۔ تو بسوں میں انتظام ترتیب ہوتی ہے، پہلی رات کو اپنی تیاری کر کے رکھیں، وہ سارے اصول و ضوابط انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں، وہاں پر بتاؤں گا۔ تو عمرہ کیسے کرنا ہے اب یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے ہی آپ جدہ پہنچی، وہاں سے اپنے ہوٹل میں آ گئے مکہ، سب سے پہلے اپنا سامان سنبھالیں، اگر تھکاوٹ ہے تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، ہاں جتنا جلدی عمرہ کریں تاکہ چونکہ احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، تو سیدھا اب آ جائیں عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ مسجد حرام آئیں بڑی ادب احترام کے ساتھ، یہ اللہ کا در ہے، نظروں کو جھکاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، آرام سے قدم رکھتے ہوئے نظریں جھکا کر بیت اللہ کے سامنے آئیں، اور جب نیچے مطاف میں اترنے لگیں تو بیت اللہ کو محبت بری نگاہ سے دیکھ کر دعائیں مانگیں، جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، اور پھر نیچے مطاف میں اتر جائیں۔ اگر نیچے رش ہے تو اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، لیکن اوپر ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت لمبا چکر ہوتا ہے، تو نیچے مطاف میں اتریں اور طواف کریں۔ طواف کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات کے لیے تو استبار عمل وغیرہ تھا، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو احرام کی پابندی ہے، چہرہ آپ نے نہیں ڈانپنا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا، اگلی سلائیڈ میں وہ چیز آ رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو، یہاں پر یہ ایک نیچے سبز پٹی بنی نظر آ رہی ہے، یہ تصویر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ سبز پٹی بنائی گئی ہے، ورنہ وہاں پر فرش میں کوئی سبز پٹی بنی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں پر آپ حجر اسود کے سامنے جو بلڈنگ ہے، حجر اسود کے سامنے پوری 3-4 منزلوں کے ساتھ آپ کو سبز لائٹ لمبی کر کے لگی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سبز لائٹ کے سامنے آپ نے چلے جانا ہے، اس لائٹ کے سامنے جائیں، یہاں سے جا کر بالکل اس کی حدود میں سیدھا حجر اسود ہے، تو طواف کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ حجر اسود کے سامنے سے۔ یہاں حجر اسود کے سامنے آپ آ کے کھڑی ہو جائیں، رش سے پیچھے پیچھے رہیں، قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے پیچھے رہیں۔ حجر اسود کے سامنے آ کر اب کرنا کیا ہے، توجہ، پوری بات توجہ سے سمجھیں، اب پورا عمرہ آپ ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ 5 منٹ میں۔ سب سے پہلے کیونکہ حجر اسود کو ہاتھ تو لگا نہیں سکتے، اکثر تو یہ کہ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں، لیکن رش کی وجہ سے ہاتھ لگانا کیا ہے، ناممکن۔ ایک نمبر 2، حجر اسود کو اگر ہاتھ لگانا ممکن ہو تب بھی نہ لگائیں، کیونکہ ابھی آپ احرام میں ہیں، اور احرام کی حالت میں چونکہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر آپ کے ہاتھ کو خوشبو لگ گئی، آپ نے بوسہ دیا، آپ کے ہونٹوں کو خوشبو لگ گئی، آپ پہ دم پڑ گیا، کریں آپ بکرا قربان، لہذا ہاتھ مت لگائیں۔ اور احرام کی حالت میں جب آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے یا طواف زیارت کرنا ہے، اس طواف میں آپ نے یعنی جب طواف زیارت بعض اوقات احرام کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات احرام سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے، میں آپ کو اصول آگے بتا دوں گا کہ کب احرام کے بعد ہوتا ہے اور کب احرام کی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے طواف زیارت ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے بیت اللہ کے غلاف کو بھی نہیں ہاتھ لگانا، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے، لیکن اس حالت میں آپ نے رکن یمانی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ آج کل ان پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، آپ کو خوشبو لگ جائے گی، دم پڑ جانا ہے آپ پہ، آگے سمجھ۔ اب آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اٹھانے ہیں
آپ نے کندھوں تک اٹھانے، جیسے نماز کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، دونوں ہاتھ ایسے اٹھانے اللہ، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک بار اور پہلی بار کرنے، بس استقبال کتنی بار کرنے؟ صرف ایک بار، اللہ اکبر، بس ہاتھ اب نیچے چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد جو 9 بار ہوگا وہ استلام ہوگا، 8 بار استلام طواف کے لیے اور 9ویں بار استلام ہوگا صفا مروہ کی سعی کے لیے۔ وہ بھی آپ توجہ سے پوری بات سمجھ کے چلیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے استقبال کرنا، یعنی دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے کندھوں کی طرف اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں۔ پھر اب آپ نے کرنا ہے استلام۔ استلام کرتے ہوئے پہلے آپ طواف کی نیت کریں کہ میں طواف کرنے لگی ہوں، عمرہ کا طواف کر رہی ہوں، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے اس کو آسان فرما۔ استلام کیسے کرنا ہے؟ دل میں یہ تصور کرنا ہے کہ میرے ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے، یہ تصور کرنا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بالکل حجر اسود کی طرف سیدھا کرنا ہے اور پشت اپنے چہرے کی طرف کرنی ہے۔ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف سیدھی ہوں، آپ کی ہتھیلیاں کدھر ہوں؟ حجر اسود کی طرف سیدھی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسے آپ نے اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رکھنی ہے اور چہرے کی طرف ہاتھوں کی پشت رکھنی ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ کیسے؟ تصور یہ رکھنا ہے کہ میری ہتھیلیاں حجر اسود پہ رکھی ہیں، ایسے استلام کیا، ہاتھ اوپر کیا اور ساتھ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھ کر ایسے استلام کر کے ہاتھوں کو اندر کی جانب سے چوم لیں، لیکن یاد رکھیے گا چومنے میں پٹاخے کی آواز نہ آئے، یہ بے ادبی ہوگی، ادب کے خلاف۔ جب آپ نے استلام میں اپنی ہتھیلیوں کو چومنا ہے، آہستہ سے، آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، بس آہستہ سے، بس ہونٹوں کے ساتھ ہتھیلیوں کو چوم لینے، سمجھ لیجیے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اور یاد رکھیں جتنا آپ نے وہاں منہ لگا کر چوما، جتنا ثواب ملا اتنا ہی اپنے ہاتھ کو اس طرح کر کے چومنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ لہذا ٹکرے مارنے کی رش میں مردوں کو دھکے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کسی کو دھکا مارنا حرام ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا بعض سنت ہے، مستحب ہے۔ سنت اور مستحب کام کے لیے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، یاد رکھیے۔ تو اب آپ نے استلام کیا، استلام ہو گیا، اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں جانب ہوگا، بیت اللہ کدھر ہوگا؟ بائیں جانب۔ تو جہاں پر ملتزم ہے یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یعنی آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ آپ کو تصویر جو نظر آ رہی ہے، اس سے آپ نے بیت اللہ کو بائیں جانب رکھ کر، میں آپ کو ایرو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ایرو نظر آ رہی ہے، یوں آپ نے چکر لگا رہے، جدھر ایرو کا رخ ہے آپ نے یوں جانا ہے، یعنی مقام ابراہیم کی طرف، ملتزم کی طرف سے آپ نے گھومنا ہے اور خطیم سے باہر جانا ہے۔ خطیم سمجھتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ خطیم لکھا ہوا اور اوپر یہ یلو کلر کا تیر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو خطیم کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ کے باہر میزاب رحمت کے نیچے ایک گول سا دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو خطیم کہتے ہیں۔ یہ چونکہ قریش مکہ جب تعمیر کر رہے تھے ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے تو یہ ایسا باہر چھوڑ دیا تھا، اب یہ باہر ہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، اس کی بڑی تاریخ ہے، بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے تو کم از کم ہم 10 دن ہم آج کے کورس کے لیے رکھے تو پھر جا کر یہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے آسانی کر دی، چونکہ بیت اللہ اندر سے کھلتا ہے ہمارے لیے، یہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہمارے لیے کون کھولتا ہے؟ تو یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ سمجھیں بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یہ بیت اللہ کے اندر کا اندرونی ایسا ہے، لہذا ہمارے لیے سعادت ہے یہاں پر جا کر 2 نفل ضرور پڑے۔ آپ کو صرف اتنی جگہ مل جائے نا کہ بیٹھ کے اپنی گود میں سر رکھ کے سجدہ کر سکیں، تب بھی کر رہے لیکن یہاں پر 2 نفل ضرور پڑھیں۔ 2 نفل پڑھ لیے سمجھے آپ نے بیت اللہ کے اندر پڑھے، میزاب رحمت بھی یہیں پر اوپر ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف شروع کرنا ہے، اور یعنی حجر اسود سے استلام ہوگا اور یہیں سے یہ گول دائرے پہ چلتی جائے اور خطیم سے باہر سے گزرنا ہے۔ طواف کرتے کرتے یہ الٹی جانب، یہاں پہ آپ دیکھیں رکن یمانی ہے، حجر اسود والے کونے کے پیچھے ہے رکن یمانی، نظر آ رہے ہیں؟ اس کو اب ہاتھ نہیں لگانا چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، یہ اشارہ اس لیے دے کہ یہاں پر بھی ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، لیکن آج کل ویسے بھی آگے دیوار لگ گئی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے طواف کرتے کرتے واپس دوبارہ اسی لائن پہ حجر اسود کے سامنے آ جانا ہے، آپ کا ایک چکر پورا۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے طواف کے دوران کتاب دیکھ کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں توجہ کم ہوتی ہے۔ طواف کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبانی بہترین یہ ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، سب سے بہترین دعا طواف کے دوران کیا پڑھیں؟ تیسرا کلمہ۔ اور جب یہ رکن یمانی پہ پہنچے، رکن یمانی نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا، یہاں پر پہنچے تو یہاں سے آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے پڑھتے حجر اسود کے سامنے دوبارہ آ جائیں،
اب آپ حجر اسود کے سامنے دوبارہ آ گئی، کیسے پتہ چلے گا حجر اسود ہے؟ کیونکہ رش ہوتا ہے، وہی سامنے بلڈنگ کے ساتھ آپ دائیں طرف اوپر دیکھنا، آپ کو گرین لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی، تو آپ سمجھ ہمیں حجر اسود کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں پر لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، پتہ کیا کرتے ہیں؟ گزرتے گزرتے ہاتھ ہلاتے جاتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ حجر اسود کے پاس پہنچ کر اچھی طرح رکیں، اپنا پورا چہرہ سینہ رخ حجر اسود کی طرف کریں، دوبارہ استلام کریں، کیونکہ ایک تو آپ کا چکر آپ کا کیا ہو گیا پورا، دوبارہ استلام کرنا، وہی دونوں ہاتھوں کو استقبال نہیں کرنا، پہلی بار جو کانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے وہ کام اب نہیں کرنا، اب صرف استلام کرنا ہے، دونوں ہتھیلیاں اسی ترتیب سے یہ حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان ہتھیلیوں کو چوم لیں، دوسرے چکر شروع کر لیں، اسی طرح وہی تیسرا کلمہ پڑھتی رہیں، 2 چکر ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 6، ہر چکر یہاں پر پورا ہوگا اور استلام ہوگا، ہر چکر پر آپ نے استلام کرنا ہے، 7واں چکر پورا ہو گیا پھر استلام کرنا، ٹوٹل استلام کتنے ہوئے 8، ہر طواف سے پہلے استلام 7 تو یہ ہو گئے، مکمل ہوا تو پھر استلام، ٹوٹل کتنے ہو گئے 8 استلام، ابھی 9واں بھی ہوگا وہ بتا دوں گا۔ اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے، اگر آپ کو طواف کے دوران وضو کرنے کی ضرورت پڑ جائے کوئی حرج نہیں، جا کے وضو کر کے آ سکتی ہے، جتنا وہ اس سے آگے باقی کر لیں، 4 چکر ہو گئے تھے 3 اور کر لیں، آگے سمجھ۔ اور اسی طرح طواف کی طرف نماز کھڑی ہو گئی فوراً یہاں سے بھاگ جائیں، جی ہاں خواتین کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر مرد مطاف کے سامنے کھڑے تھے، پیچھے فوراً اپنی جہاں پر خواتین کے لیے نماز کی جگہ وہاں پر پہنچ جائیں۔ بعض کا عورتیں بڑی غلطی کرتی ہیں کہ یہیں پر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، یاد رکھیں عورت جہاں پر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی 3 مردوں کی نماز فاسد کرے گی، اس عورت کے دائیں جو مرد کھڑا ہے، بائیں جو مرد کھڑا ہے، اس کے پیچھے جو مرد کھڑا ہے، 3 مردوں کی نماز پہ اس نے بلاسٹ کر دی، ختم۔ تو لہذا اگر رش اتنا ہو گیا کہ آپ کے لیے نکلنا مشکل ہے، وہیں پر نیچے بیٹھ جائیں، ورنہ کوشش یہ کرنی چاہیے، توجہ سے کان کھول کے سنیے، جب اذان ہو جائے، اذان کے 10 سے 12 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی تو آپ چھوڑ کے پیچھے اپنی جگہ پر آ جائیں جہاں پر آپ نے آ کے نماز پڑھنی ہے، پیچھے جہاں پر قرآن مجید کے لیے اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے خواتین کے لیے نمازوں کی جگہ ہوتی ہے، وہ پہلے آپ دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، فوراً وہاں پر پہنچیں، کیونکہ مردوں کے بیچ میں اگر نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی فاسد ہوگی، اگرچہ مرد ساتھ بھائی کیوں نہیں کھڑا، بیٹا کیوں نہیں کھڑا، اس کی نماز بھی ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہی ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے نہیں ہے، تنہا پڑھ رہے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر مل کے بیمار مرد اور عورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہے، ساتھ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو بہرحال ضمن بیچ میں یہ بات آپ کو سمجھا دی۔ اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، طواف آپ کا مکمل ہو گیا 7 چکر، اب کیا کرنا ہے، یہ آپ کو مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے سب کو، مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں لگائی تھی، اب یہ شیشے اور جالی کے اندر بند ہے، یاد رکھیں لوگ اس کو بھی بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم کے سامنے یہاں پر پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے، آگے انہوں نے پٹی باندھی ہوتی ہے، رسی سی باندھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جا کر آپ نفل پڑھیں، یہ 2 نفل پڑھنے واجب ہیں، یہاں پر 2 نفل پڑھنے کیا ہیں، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنا یہاں واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گی تو دم پڑ جانے، اگر یہاں پر رش بہت ہے جگہ نہیں ہے تو پوری مسجد حرام میں جہاں دل چاہے 2 نفل پڑھ لیں، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اکثر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھیں تاکہ سامنے مقام ابراہیم آگے بیت اللہ، پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد خوب لجاجت کے ساتھ دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ اللہ یہ توفیق ہمیں بھی دے دے، پوری امت کے لیے دعائیں کریں، امت اس وقت بڑی مشکل میں ہے، خصوصاً امت میں عزیز پاکستان کے حالات بڑے سخت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر 2 نفل آپ نے پڑھ لیا۔ ہاں ایک اور چیز، ان 2 نفلوں میں کوئی سی صورت بھی چاہے پڑھ سکتی ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھیں سورۃ الکافرون، دوسری میں پڑھیں سورۃ الاخلاص، آگے سمجھ، یہ 2 پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ خوب لجاجت کے ساتھ دعائیں مانگے، اس کے بعد اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، یہیں پر کولر لگے ہیں زمزم کے، جا کر زمزم پیئیں، خوب پیئیں، سر پر بھی ڈالیں، سینے پر بھی ڈالیں، سیراب ہو کر پیئیں، جتنا چاہیں، کوئی 4 5 6 گلاس تو ضرور پیئیں۔ زمزم پیتے وقت دعا بھی پڑھ لیں، کسی کو دعا یاد ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھ لیں۔ تو زمزم پیتے وقت جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ وہی دعا قبول کرے گا، جو نیت رکھ کے زمزم پئیں تو دعا میں یہ نیت رکھا کریں زمزم پیتے وقت اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اب یعنی کیا ہوگا، جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو ہمارے لیے ضرور آپ سے گزارش ہے وہاں پر دعائیں کرنا۔ تو چلیں زمزم آپ نے پی لیا، خوب پیا، حدیث میں آتا ہے کہ منافق لوگ زمزم نہیں پی سکتے، تو مسلمان کو چاہیے زمزم خوب سیراب ہو کر پیٹ بھر کر پیو، گلے تک پہنچائیں پانی، اتنا پیئیں، یہ وہ پانی ہے نہ اس سے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں مٹتی ہیں، خوب زمزم پیئیں۔ باقی زمزم کے حوالے سے
وضو اور غسل کا مسئلہ وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آخر میں آپ کے لیے سوال جواب کا موقع چھوڑوں گا، وہاں پر مجھے یاد دینا. بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ ابھی وقت بہت تھوڑا ہے. اچھا، مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفر، اس کے بعد زمزم، ہو گئی بات. اب آپ نے دوبارہ حجر اسود کے سامنے آنے، اب پھر استلام کرنے اسی طریقے سے، ترتیب اور طریقے سے. بسم اللہ اللہ پر کیا تھیلیاں یوں سامنے حجر اسود پہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کو چوم لیں. اب آپ یہاں سے سیدھی چلی جائیں. یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے جہاں پر آب زمزم لکھا ہوا ہے، یہیں سے نیچے راستے نکل رہے ہیں. اوپر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، بورڈ پر فارسی میں، انگلش میں، عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے طریق الی السعی، سائی کی طرف راستہ جا رہا ہے. تو نیچے برآمدوں سے آپ نکل جائیں، سائی کے لیے آپ نے جانا ہے. سیدھے اوپر آپ صفا مروہ پہ آئیں گے. میں صفا مروہ کی پکچر اس سلائیڈ میں نہیں لے سکا، میں کل انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا. سیدھی صفا پہ آ جائیں، سائی کرنی. اب آپ صفا پہ کہاں تک چڑھنا ہے یہ سمجھ لیجیے. صفا پر اتنا اوپر چڑھیں بیت اللہ آپ کو سامنے نظر آئے. یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کے بھی جاتے ہیں. یہ منزہ آپ اپنا مائک بند کر دیں. اب آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، صفا پہ پہنچے سیدھا مروہ پہ. نہ، ایسے مت کریں. پیسے لگا کے گئے ہیں، وقت نکال کے گئے ہیں، قیمتی بنائیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں. پوری حدود کی رعایت رکھتے ہوئے صفا پہ چڑھیں تو فوراً یہ نہ کہ اتر کے سیدھا مروہ پہ چلے جائیں، ایسے نہ کریں. ابھی تو چونکہ پہاڑی تو رہی نہیں، ابھی تو سیدھا بس سلائڈنگ میں ماربل لگا ہوا، نیچے آپ آرام سے سیدھا صفا پہ پہنچ جائیں گے. جو تھوڑا سا پتھر کا نشان چھوڑا ہوا ہے وہ اس کے آگے شیشہ لگا ہوا ہے. تو راستے میں نہیں کھڑا ہونا، کیونکہ راستے میں آپ کو یہ چھوڑتے یا دوسرے وہ کہیں گے یہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ. راستے میں نہیں کھڑا ہونا. آپ نے آگے آ کر جہاں سے اوپر مسجد حرام کے برآمدے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پر سامنے آ کر بالکل اوپر چڑھیں گے نا، آپ کو سامنے نظر آئے گا بیت اللہ. بیت اللہ کی ہمارا سامنے نظر آ رہی ہو تو اتنا آپ نے اوپر چڑھنا ہے کہ بیت اللہ آپ کو نظر آ جائے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑی اور اللہ اکبر کہہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بعض لوگ وہاں پر اللہ اکبر کہہ کے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھانا، یہ غلط ہے. اللہ اکبر کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خوب دعائیں مانگیں، قبولیت کا موقع ہے. یہاں پر بیت اللہ کے سامنے خوب دعائیں مانگے مانگے مانگے. جب بھر جائے جی پھر آپ وہاں سے سائی شروع کر دیں. صفا سے سیدھا مروہ پہ جانا ہے. آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، مرد حضرات کے لیے میلین افسرین کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. بیچ میں سبز اشارے ہیں، آپ نے اعتدال کے ساتھ جانا ہے. جہاں سے حضرت حاضرہ نے، کیونکہ یہ جگہ اس وقت گہری ہوتی تھی، نیچے بڑی گہری کھائی تھی، ابھی تو اوپر برآمدے بن گئے، چھت بن گئے. تو جب یہاں اس مقام سے حضرت حاضرہ گزرتی تھی تو بیٹے اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو اس لیے یہاں سے دوڑ کے گزرتی تھی تاکہ بیٹے کو کوئی جانور آ کے اٹھا کے نہ لے جائے. فوراً اوپر تاکہ چلو بیٹا میرے سامنے. تو نیچے جہاں پر یہ بھی مکان میں رہیں گے اس کے بالکل قریب یہاں پر زمزم کا کنواں ہوتا تھا. وہ نیچے گہرائی میں تھا، ابھی تو سارا وہ نیچے بند ہو گیا. ابھی تو بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ وہاں سے ہزاروں لاکھوں ٹن پانی روزانہ نکالا جاتا ہے، سہولیات ہوگی. تو بہرحال وہ اللہ نے سنت رکھ دی کہ وہاں سے دوڑ کے گزرنا ہے، لیکن مرد حضرات نے، آپ نے نہیں، آپ نے وقار کے ساتھ چلنا ہے. تو مردوں کے اتنا بھی نہیں دوڑنا چاہیے. مردوں کے لیے رات کو کلاس ہوگی انشاءاللہ، میں سمجھا دوں گا کہ اپنی خواتین کو بھول ہی جائیں پیچھے، ایسا نہیں کرنا. تو اعتدال کے ساتھ. تو صفا سے سیدھا مروہ پہ پہنچنا ہے، یہ ایک چکر آپ کو ہو گیا. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں 14 چکر لگاتے ہیں، وہ سب نے صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا ایک چکر ہوا. نہ، ایسا نہیں، اپنے آپ کو مت تھکائیں. صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر، پھر ہر چکر پہ نا آپ نے اسی ترتیب سے دعا کرنی ہے، صفا پر بھی مروہ پر بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، مروہ پر بیت اللہ نظر نہیں آتا، آگے دیوار ہے، وہاں پر صرف بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. رخ کیسے کریں گے آپ کو کیا پتا کدھر بیت اللہ ہے. تو یاد رکھیں، آپ کو خود نیچے لائنیں لگی ہوئی ہیں صفوں کی، اس صف کی لائن پہ کھڑی ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ ادھر. صفوں کے نشان بنے تو بیت اللہ کا رخ کر کے وہاں پر بھی دعا مانگیں، پھر صفا پر آئیں پھر دعا مانگیں. تو اس طرح صفا پر پہنچی 2 چکر، پھر مروہ پہ 3 چکر، پھر صفا پہ 4 چکر، پھر مروہ پہ 5، صفا پہ 6، مروہ پہ 7. سائی مکمل کہاں پہ ہوگی؟ مروہ پہ. سائی مکمل ہوگی مروہ پہ. اب آپ کی سائی مکمل، عمرے کے افعال آپ کے مکمل. ایک بات یاد رکھیے، سائی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن وضو کی حالت میں سائی کرنا افضل ہے. ایک طواف میں وضو شرط ہے، وضو کے بغیر طواف کیا تو پھر دم پڑ گیا. یہ دم پھونک والا نہیں ہے، شوق کرتی ہیں جو، وہ والا دم نہیں ہے. بکرا دمبا قربان کرنا پڑے گا. بے وضو تو آپ نہیں کر سکتی، یاد رکھیے. ایک مسئلہ یہاں پر خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض بات خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ پیمپر کے اندر بچے نے پیشاب کر دیا، وہ آپ کے پاس اٹھایا ہوا ہے تو غلاظت آپ اٹھا کر تو آپ کر رہی ہیں، کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں ہے اس میں. آگے سمجھ. اس لیے کہ طواف کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے. وضو با وضو ہونا شرط ہے.
باقی عورتوں کو اگر اس صورت میں عورتوں کے جو ایام خاصہ شروع ہو جاتے ہیں وہ مسئلہ ہو گیا، بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل آسان حال بتاؤں گا کل کے سبق میں انشاءاللہ۔ کوئی مسئلے والی بات، پریشانی والی بات ہے ہی نہیں، اس میں ٹینشن لینے کی بات ہے ہی نہیں، صرف اصول اور ضابطہ آپ سمجھ لیں گے، آپ کے لیے سارا حج عمرہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ طواف میں وضو شرط ہے، سعی بھی شرط نہیں ہے۔ اس طرح طواف میں 70 ڈھانپنا بھی شرط ہے۔ بعض وقت مرد حضرات بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مرد حضرات طواف کر رہے ہوتے ہیں، ناک نظر آ رہی ہوتی ہے، ناک کے نیچے کا ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو احرام ہلتا ہے، گھٹنے نظر آ رہے ہیں، طواف نہیں ہوا۔ 70 ڈھانپنا شرط ہے، 70 کا ڈھانپنا شرط ہے۔ تو سائی آپ کی مکمل ہو گئی مروا پہ جا کے۔ آپ سائی کے بعد 2 نفل اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو سنت ہے، پڑھ سکتی ہیں، لازمی نہیں ہے، سنت ہے، لیکن طواف کے بعد کے 2 نفل واجب ہیں۔ اور یہ صرف عمرے کے طواف میں نہیں ہے، جب کبھی آپ نفلی طواف کریں، آپ کو موقع ملا، نماز پڑھی آپ کے نیچے طواف کر لیتی ہوں، جب بھی طواف کریں گی 2 نفل پڑھنے ضروری ہوں گے، بات یاد رکھیے۔ اور اگر آپ نے طواف ایسے وقت کیا کہ اس کے بعد نفل پڑھنے مکروہ ہیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد آپ نے طواف کیا، اب نفل پڑھنے مکروہ ہے نا، عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے، اب آپ نے نفل مغرب کے بعد پڑھنا، عصر کے بعد 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، پھر اکٹھے ان کے نفل پڑھنے، کوئی بات نہیں، لیکن اکٹھے طواف کرنا عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو اور عرض کرتا چلوں، یہاں پاکستان سے جاتی ہوں اپنے ساتھ آپ ایڑی لے کے جانا، ایڑی سمجھتی ہیں، ایک ہوتا ہے موزہ پورے پاؤں کو ڈھانپنے والا، کیونکہ عورت کے لیے موزہ پہننا، ایڑی پہننا کوئی حرج نہیں، عورت موزہ بھی پہن سکتی ہے، بند جوتے بھی پہن سکتی ہے، ساکس بھی پہن سکتی ہے، یہ پابندیاں مردوں کے لیے کہ وہ بند جوتا نہیں پہن سکتے، مرد کے لیے 4 ہڈیوں کا نظر آنا ضروری ہوتا ہے، بند چپل بھی نہیں پہن سکتے۔ آج کل ایک چپل آئے ہیں بازار میں، وہ کہتے ہیں کہ حاجی حضرات یہ پہن سکتے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں پہن سکتے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ چپل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ ٹخنے ڈانپنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ڈانپے جا رہے ہیں، سامنے ٹخنے کے پیچھے والی جو ہڈی ہے بند ہو رہی ہے، 4 ہڈیوں کا ننگا ہونا مردوں کے لیے ضروری ہے، یہ جوتے نہیں پہن سکتے۔ کینچی چپل پہنے، یہ والا چپل مرد حضرات کے لیے، آپ کے لیے نہیں، یہ والا چپل مرد حضرات کے لیے، آپ شوز پہنے، موزہ پہنے، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اس میں، آگے سمجھ۔ اچھا، سائی آپ نے کر لی، 2 نفل بھی آپ نے پڑھ لیے، اب آپ کا عمرے کے افعال مکمل ہو گئے۔ اب مرد حضرات آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچائیں، آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلی جائیں، وہاں پر آپ کے باہر مرد ہیں وہ یا 7 عورتیں ہیں، وہ باپ ہے، بھائی ہے، کوئی بھی وہ قصر کر سکتے ہیں، تو بالوں کو سارے بال پیچھے کمر پہ ڈال لیں، بال پورے کے پورے پیچھے کمر پہ ڈال لیں، سارے بال کمر پہ ڈل گئے، جو بال تھوڑے تھوڑے لمبے نا، چونکہ بال اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو جو بال لمبے پہلے کینچی سے ان کو برابر کر لیں، پھر ایک پورا انگلی کا جو پورا ہوتا ہے، اس پورے جتنے بال پورے یہاں اس کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کٹوا دیں کینچی کے ساتھ، بالکل سارے بال کٹیں گے، افضلیت پر آپ کا عمل ہو جائے گا، پورے سر کے بال اس ترتیب سے کٹ جائیں گے۔ تو ہر بار جب بھی آپ نے عمرہ کیا بال کٹوانے ضروری ہوں گے، یہ بات ذہن میں، اور سائی نفلی نہیں ہوتی، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، بال لوگ نفلی طور پہ سائی کرتے ہیں، سائی نفلی نہیں ہے، نفلی صرف طواف ہے، سائی عمرے میں ہے یا حج میں، بات سمجھ آ گئی، نفلی سائی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو آپ نے بال کٹوا لیے، آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل، عمرہ پورا ہو گیا آپ کا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، عمرہ آپ کا ہو گیا، اب آپ معمول کے مطابق رہیں، احرام کی پابندیاں ختم، نقاب کر لیجیے، مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، افضل ہے اس کے بعد غسل بھی کر لیں، احرام کی پابندیاں آپ سے ختم ہو گئی۔ اب آپ چاہے خوشبو والا آپ مشروب پیئیں، روح افزا پیئیں، جام شریف پیئیں، خوشبو لگائیں، ناخن کاٹیں، بال کاٹیں، آپ کی مرضی، پابندیاں چونکہ اب آپ سے کیا ہو گئی، اٹھ گئی۔ اسی طرح مرد حضرات سے بھی پابندیاں ختم، اب سلے ہوئے کپڑے وہ پہن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے ماسک کا، سعودی حکومت کی طرف سے سنا ہے پابندی ماسک پہننا ضروری ہے، یہ زیادتی کر رہی ہے سعودی حکومت، سراسر زیادتی کر رہی ہے، احرام کی حالت میں اتنا ماسک پہننا جس سے چوتھائی چہرہ ڈانپ جائے اور 12 گھنٹے وہ پہنے رکھا دم پڑ جائے، تو بہرحال اگر مجبوری ہے تو بیچ بیچ میں اتار دیں تاکہ 12 گھنٹے پورے نہ ہوں، اتار دیا جائے، ادھر ادھر ہو جائے، 12 گھنٹے پورے نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے اگر پہن لیا تو اس سے صرف صدقہ دیں جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے تو بچت ہو جائے گی، دم سے بچ جائیں گی قربانی دینے سے۔ باقی نقاب کرنا عورتوں کے لیے حالت احرام میں منع ہے، لیکن جہاں پر نامحرم مردوں ان سے بچنے کا طریقہ کیا آپ کو بتا دوں، ذرا توجہ کیجیے، سامنے دیکھنا اسکرین پہ آپ لوگ، یہ آپ کو سامنے ایک خاتون نظر آ رہی ہیں، انہوں نے دیکھیں برقع بھی لیا ہوا ہے اور آگے سفید کپڑا بھی لٹکایا ہوا ہے، یہ کس طرح لٹکائے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی جو چھجے والی ٹوپی ہوتی ہے، جو بچے چھجے والی کیپ نہیں پہنتے، جو آگے جیسے آگے چھجا لگا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چھجے والی کیپ ملتی ہے، اوپر سے وہ خالی ہوتی ہے، کیونکہ اوپر بھی اگر
وہ ڈاپی ہوئی ہوگی تو پھر گرمی زیادہ ہوگی، مشکل ہوگا آپ کے لیے، تو اوپر سے خالی لیں، آگے اس کے چھجا لگے وہ عام احرام والوں سے مل جاتی ہے، وہ ٹوپی آپ لے لیں، اس کے اوپر سے ایسے آپ آگے سفید کپڑا لٹکا لیں، وہ آپ کے چہرے کو ٹچ نہیں کرے گا، آگے سے لٹک رہا ہوگا بس، تو کوئی حرج نہیں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹوپی، یہ احرام والوں سے مل جاتی ہے، غور سے دیکھ لیجیے، اپنے پکچر لے لیجیے، احرام والوں کو بتا دیجیے اس طرح کی ٹوپی ہمیں دے دیں، جو اوپر سے خالی ہے یا اوپر جالی لگی ہوتی ہے، تو یہ پہن کر آگے سے آپ ایک کپڑا لٹکا دیں تاکہ پردہ بھی آپ کا ہو جائے. آپ جہاز میں بیٹھی ہیں، جدہ سے آپ مسجد حرام کی طرف آ رہی ہیں، اور اسی طرح حج کے جو 5-6 دن ہیں وہ تو احرام میں رہنے ظاہر ہے، تو بعض کا رش ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، تو چہرہ ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، تو اس ٹوپی کا آپ استعمال کریں اور آگے کپڑا لٹکا لیں. تو اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ اگر آپ کپڑا لٹکا بھی لیں گی تو جب ہم چلیں گی آواز ہوگی تو کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ تو ہوگا نا، تو اس ٹچ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مسلسل ٹچ ہوتا ہے وہ منع ہے. ہوا کے ساتھ قدم اٹھانے سے اگر چہرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کوئی عرض کی بات نہیں. تو بہرحال اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ اپنے ہوٹل میں رہیں، مسجد حرام میں نماز اپنے ہوٹل میں پڑھیں، یا اگر کوئی موقع ملے آپ نے طواف کے لیے آنا ہو تو ادھر پڑھ لیں. آپ اپنے ہوٹل میں بھی اگر نماز پڑھیں گی نا خواتین، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مسجد حرام میں پڑھنے کا ملے گا. اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسجد حرام نہیں جا سکتے، جہاں پر آپ کو چھوڑے آپ وہیں پر بھی نماز پڑھیں، حدود حرم کے اندر ہیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. بات سمجھ رہی ہیں؟ یہ میزاب رحمت ہے. بعض اوقات لوگ پوچھتے میزاب رحمت کیا، یہ خطیم کے اندر بہ رہا ہے، اس میں نے یہ بھی آپ کو دکھا دیا. تو اچھا، اب آپ مزید عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسان ہے، مسجد عائشہ چلی جائیں اور احرام باندھ کر آ کر مزید اسی ترتیب سے تو سارا طریقہ عمرے کو بتایا، یہ عمرہ کر لیں، آخر میں پھر بال کٹوائیں، آپ کو عمرہ ہو گیا. یہ مکمل آپ کو عمرہ ہو گیا. اب آپ نے یہیں پر رہنا ہے، 10 دن باقی ہیں آج میں، 20 دن ہے، 15 دن ہے، پورا مہینہ ہے. 8 ذی الحجہ کا آپ نے انتظار کرتے رہنا ہے. اس دن تک خوب عبادت کریں، طواف کریں، جو آپ چاہیں جتنی باتیں چاہیں کرتی رہیں. 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا جانا ہے. اس کی پوری ترتیب کیسے ہے، کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں، کیونکہ کل پورا حج میں آپ کو 5 کے 5 دن انشاءاللہ آپ کو انگلیوں پہ یاد کرا کے بھیجوں گا. کوئی مشکل نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف آج کے سبق میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. پہلے اپنے پاس نوٹ کیجئے، حج میں 3 فرض ہیں. احرام، نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 طواف زیارت. یہ ترتیب ساری کر بتاؤں گا یہ کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ 3 فرض ہیں حج میں. 6 واجبات ہیں، یہ آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، لکھ لیں. وقوف مزدلفہ، مزدلفہ کیا ہے، کل کے سبق میں آپ پڑھیں گی. 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے طلوع آفتاب کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وقوف مزدلفہ کا ہوتا ہے، کیونکہ 9 کی رات آپ نے یہاں چلے جانا ہوتا ہے. 9 والے دن 10 کی رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں گی، راتیں رہے گی، وہ پورا طریقہ آپ کو کل بتا دوں گا. اچھا، دوسرا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. یہ سعی واجب ہے، نہ کہ تو دم پڑے گا. بچے تار آ جائے گی، پیچھے تار آ جائے گی، پیچھے. صفا مروہ کی سعی واجب ہے، نہ کہ تو دم پڑ جانا. نمبر 3 رمی جمار کرنا. رمی جمار، وہاں پر جو شیطان ہے نا، ان کو پتھر مارنا. کیسے مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پہلے دن کس کو مارنا ہے، دوسرے اور تیسرے دن کن کو مارنا ہے، کتنی کنکریاں ساتھ لینی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے پورے تفصیلی سبق میں آ جائے. نمبر 4 قارن اور متمتع کو دم شکر ادا کرنا، قربانی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو ہم مالی قربانی کرتے ہیں نا، اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر حاجی آدمی وہاں پر مقیم ہے، 15 دن اس کو مکہ میں ہو گئے ہیں، تو اب اس پر مالی قربانی بھی ہوگی. وہ پیچھے چاہے پاکستان میں کروانا چاہے، وہیں پر کروانا چاہے، مالی قربانی الگ سے ہوگی. باقی جو حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے. وہ آپ نے چونکہ حج تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے تو آپ پر قربانی ہوگی. حج تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے تو آپ پر یہ مالی قربانی نہیں ہے، یہ شکر کے طور پر آپ قربانی کر رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. تو یہ قربانی حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر واجب ہے. نمبر 5 حلق یا قصر کرانا، یعنی بال مرد کے لیے منڈوانا، عورت کے لیے کٹوانا. مرد بھی کٹوا سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ بال منڈوائے استرے کے ساتھ، یہ افضل ہے. مرد کو بال کٹوانے کی اجازت کب ہوگی، جب مرد کے بال 1 پورے سے بڑے ہیں. اگر مرد کے بال 1 پورے سے چھوٹے ہیں تو ہر حالت میں اس کو بھی اس طرح پھروانا ضروری ہوگا. اب کٹوا نہیں سکتا اگر 1 پورے سے چھوٹے ہیں تو. نمبر 6 آفاقی کو طواف وداع کرنا. جیسے ہم آفاقی ہیں، طواف وداع آخر میں جب واپس ہونا ہے، وہاں سے چاہے مدینہ جانا ہے یا واپس پاکستان آنا ہے، آخری طواف کرنا واجب ہے، نہ کیے تو دم پڑ جانا ہے. یہ 6 واجب ہیں. ان 6 کے ساتھ کچھ چیزیں ملحق بھی ہوتی ہیں. اصل بات تو 6 ہیں. اگر ممنوعات، احرام کی جو ممنوعات ہیں، یہ آپ کے سامنے سلب و کپڑا وغیرہ پہن لیا، سر
مردوں نے سر ڈانپ لیا، عورتوں نے چہرہ ڈانپ لیا تو یہ بھی واجب کے خلاف کیا، اس سے بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ حج کے اندر سنتیں کیا کیا ہیں، یہ آپ کو سامنے اسکرین پہ سنتیں لکھی نظر آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے ایک نظر، یہ ساری چیزیں حج میں سنت ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یعنی سنت کیا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ بھی کرا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت کے خلاف کرنے سے کام مکروہ ہوگا۔ سب سے پہلے احرام باندھنے کے لیے غسل کریں، آج کے مہینوں میں احرام باندھیں، تلبیہ پڑھیں، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، آپ لوگ اسی پکچر لے لیں، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تلبیہ پڑھنا یاد رکھیں، تلبیہ حاجی آدمی تو مینا والے دن سے تلبیہ پڑھتا ہی رہے گا، وقوف عرفہ میں تلبیہ پڑھتے رہنے۔ رمی جمار جب کرے گا نا، جب پہلی کنکری پھیرنی ہے شیطان کی طرف، اب آپ کا تلبیہ بند، ورنہ اس سے پہلے ہر حالت میں تلبیہ کثرت کے ساتھ۔ سب سے بہترین عبادت اب آپ کے لیے تلبیہ، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور عمرے کے لیے تلبیہ کب بند ہوگا؟ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں، جیسے ابھی طواف کا طریقہ بتایا، جیسے مطاف کے لیے نیچے اتری، حجر اسود کے سامنے طواف شروع کرنے لگی تو تلبیہ بند۔ اور ایک اور بات یاد آئی، طواف کے دوران جان بوجھ کر بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا اور بیت اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اچانک نظر پڑ جائے کوئی عرض کی بات نہیں ہے، صرف جب حجر اسود کا استلام کریں گے اس وقت ہی بار کے بیت اللہ کو بھی دیکھیں، حجر اسود کو بھی دیکھیں۔ چلتے چلتے آپ نے نیچے دیکھتے ہوئے چلنا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر اس کی طرف سینہ کر کے نہیں چلنا، یہ احتیاط کیجیے۔ اور اسی طرح جو آدمی صرف افرادی طور پر حج کریں گے، مفرد بالحج ہے، یعنی صرف حج کر رہے ہیں، تو مفرد بالحج اور آفاقی اور قارن، تو ان کو طواف قدوم کرنا۔ تمتع والے کے لیے طواف قدوم نہیں ہے، آپ نے تو آ کر سیدھا آ کر سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے، آپ کو طواف قدوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی مرد حضرات کے لیے طواف وداع یا طواف قدوم وغیرہ ان میں رمل کرنا بھی ہے۔ رمل کا مطلب ہے جیسے پہلوان اکھاڑے میں ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چلتے ہیں اکڑ کر، یہ اصل میں وجہ اس کی یہ ہے، مکہ والے اوپر سے دیکھ رہے تھے، جب صحابہ کرام عمرے کے لیے آئے تھے تو بیت اللہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، تو مکہ والے کہنے لگے دیکھو مدینہ کی ہوائیں ان کو خراب آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، جبرائیل آ گیا، فرمایا نبی ان کو کہہ دیجیے اکڑ کے چلیں، کفار کے سامنے اکڑ کے چلیں، بس وہ سنت ہوگی، مردوں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، استباء ساتوں کے ساتوں چکر میں ہوتا ہے۔ استباء یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کیا کریں گے، اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ طواف کرتے وقت بدن اور کپڑے کا نجاست سے پاک ہونا۔ اپنا مائک بند کر لیں۔ نمبر 7، صفا اور مروہ کی سعی کے دوران میلان حقزیرین کے درمیان دوڑنا، یہ بھی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، پہلے بتا دیا میں نے۔ اور نمبر 8، حجر اسود سے طواف شروع کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 9، امام کا 3 مقام پر خطبہ دینا سنت ہے۔ 7 ذی الحجہ کو مکہ میں دیتا ہے، پھر 9 کو میدان عرفات میں، اور 11 کو مینا میں، اس میں حج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو بھی مینا میں قیام کرنا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا چلے جائیں گے تو 9ویں کی رات مینا میں ہوگی نا۔ اور 11ویں سنت ہے 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا۔ یہ سنت چیزیں اپنے پاس بس نوٹ کرنے، اصل وہی ہے جو آپ نے طریقہ پورا سیکھ لیا، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ یہ سنتیں یاد ہوں تو اس پر عمل کیجیے، ثواب زیادہ ہوگا۔ اور 12ویں سنت یہ ہے کہ عرفات سے امام کے چلے جانے کے بعد نکلنا۔ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی انتظام ایسی ہوتا ہے، امام کو وہ پہلے لے جاتے ہیں، آپ کو بعد میں لے کے جائیں گے۔ میدان عرفات میں غسل کرنا سنت ہے، عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، بہرحال اگر موقع مل جائے تو سنت ہے میدان عرفات میں ظہر سے پہلے پہنچ جائے اور غسل کر لے۔ پھر ایام مینا جو ہیں ان میں رات کو مینا میں ہی رہیں، ہوٹل میں نہ بھاگیں، مینا میں ہی رہیں، یہ سنت ہے۔ اور 15ویں سنت یہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرنا ترتیب کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آگے اس کے مسائل۔ یہ اقسام حج میں نے آپ کو پہلے بتا دی، افراد، تمتع، قران، اور اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دی کیا ہے، وہ آپ نے پہلے سمجھ لی۔ عمرہ کے افعال کیا ہیں، ابھی آپ کو سارا عمرہ میں نے بتا دیا۔ 6 کام عمرہ میں، توجہ، سب سے پہلے احرام باندھنا، طواف کرنا، رمل کرنا اور استباء کرنا، یہ 2 کام مردوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ 3 اور 4 آپ نکال لیجیے بیچ سے۔ اور نمبر 5 سعی کرنا صفا مروہ کی۔ نمبر 6 مردوں کے لیے سر منڈوانا، آپ کے لیے بال کٹوانا۔ تو ٹوٹل آپ کے لیے عمرے میں 4 کام ہیں، آگے سمجھ۔ آپ نے احرام کی نیت، تلبیہ، طواف، اسی ترتیب سے سعی، اور اس کے بعد قصر۔
بال کٹوانا، اور ایک واجب جو بیچ میں وہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، یہ آپ کا پورا عمرہ ہوگا۔ باقی آج تمتع کے افعال کیا ہیں، یہ سارے آگے ترتیب کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ احرام کی پابندیاں یہ آج ہی نوٹ کر لیجئے، احرام کی پابندیاں یہ بہت ضروری ہے چیز کو جاننا، ورنہ دم پڑ جائے گا، آج پہ جائیں گی پیسہ بھی ضائع، دم بھی پڑا، کام خراب۔ احرام شروع ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کو چند باتوں کی پابندی ضروری ہے، صرف عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے فرق سلے ہوئے کپڑے کو اور سر ڈھانپنے کا ہے۔ مرد کیا کریں گے، سر ڈھانپیں گے، نہیں ڈھانپیں گے، عورتیں سر ڈھانپیں گے، یہ سوال آخر میں دیکھتا ہوں۔ اور دوسری چیز، مرد کیا کرتے ہیں، جوتا بند نہیں پہن سکتے، عورتیں بند جوتا بھی پہن سکتی، باقی ساری پابندیاں وہی ہیں جو عورتوں کے لیے وہی مردوں کے لیے بھی۔ تو اب آپ دیکھیے، خوشبو استعمال کرنا منع ہے، سلا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا منع ہے، آپ کو جائز ہے۔ بعض مرد غلطی کرتے ہیں، نیچے کوئی ٹراؤزر وغیرہ پہن لیتے ہیں، دم پڑ جائے گا، پورے آج میں پہن کے رکھا یا پورے عمرے میں پہن کے رکھا یا 12 گھنٹے پہن کے رکھا۔ اسی طرح کسی مرد نے 12 گھنٹے سر پہ ٹوپی یا ڈانپ کے پگڑی یا رومال باندھ کے رکھا، دم پڑ جانے۔ تو سر ڈانپنے سے مراد یہ ہوتی ہے، مردوں کے لیے بات ذہن میں رکھیے، ایسی چیز کے ساتھ سر ڈانپے جو محتاط عادتاً جس سے سر ڈانپا جاتا ہے، جیسے ٹوپی پہن لی، پگڑی پہن لی، رومال باندھ لیا، یہ مراد ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر مرد حضرات سر پہ چھتری پکڑ لیتے ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، کیونکہ چھتری کے ساتھ سر تھوڑے ڈانپا جاتا، چھتری پکڑنے میں کوئی عرض نہیں۔ خوشبو اگر اتنی استعمال کی کہ ایک اس پر لگ گئی، دم پڑ جانے۔ عورتوں نے مہندی لگا لی، 2 دم پڑیں گے، مردوں پر 2 دم پڑیں گے، عورتوں پر 1 دم پڑے گا۔ مرد اگر سر پر مہندی لگاتے ہیں تو خوشبو کی وجہ سے اور الگ دم، اور سر ڈانپنے کی وجہ سے الگ دم۔ عورت پر ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ عورت کا سر ڈانپنا پابندیوں میں سے نہیں۔ بال نہیں کاٹ سکتے، بدن سے کوئی جو وغیرہ نہیں مارنے کی اجازت، یاد رکھیں، احرام کی حالت میں بدن سے کوئی جو وغیرہ مارنے کی اجازت نہیں، جھاڑنے کی اجازت بھی نہیں، ناخن تراشنے کی اجازت نہیں، ازواجی تعلقات اور اس کے دوائی کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، مرد بند جوتے بھی نہیں پہن سکتا۔ باقی تلبیہ کے الفاظ اپنے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، نوٹ کیجئے، یہ پڑھنے لازمی ہے، ان کو یاد کر کے جانا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ باقی جنایات کیا ہیں، خوشبو استعمال کر لی، دم پڑ جانا ہے، سلا ہوا کپڑا پہنا، دم پڑ جانا ہے، سر اور چہرہ مردوں نے ڈانپ لیا تو دم پڑ جائے گا، عورتوں نے چہرہ ڈانپا تو دم پڑ جائے گا، بال کٹوا لیے دم پڑ جائے گا۔ افعال مکمل کرنے کے بعد بال کٹوانے، درمیان میں نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھیں، آپ کے ساتھ آپ کا محرم آپ کے ساتھ ہے، مرد ہے، اس نے پہلے تو اس کو یہ چاہیے نا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے ہی آپ کی عمرہ کے افعال مکمل ہوئے تو حج کے افعال میں بھی ایسی ہے، آپ کمرے میں چلی جائیں، آپ کے بال کاٹ لیں، تو ابھی ان کے بال، اگرچہ مرد کے بال ابھی نہیں کٹے، کوئی حرج نہیں، آپ کے بال کاٹ سکتے، دوسرے کے بال کاٹنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ افعال وہ مکمل کر چکے، آپ خود حجام کے پاس آ کر اپنے بھی بال کٹوا لیں، منڈوا لیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ دوسری خاتون ہے، اب بھی اس کے بال نہیں کٹے، آپ کے کاٹ سکتی ہے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ کوئی واجب حج میں چھوڑ دیا تو 6 واجبات ابھی آپ نے پڑھے، دم پڑ جانے۔ اسی طرح خشکی کے جانور ہیں، کبوتر، ہرن، خرگوش وغیرہ، یہ جانور مار لیے تو، بلکہ حاجی کو شکار کی طرف اشارے کی اجازت بھی نہیں، منع ہے۔ حدود حرم کے اندر جو درخت وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یہ باقی یہ مرد حضرات کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ٹخنا وغیرہ کہاں کہاں کون سے آزاد ننگے رکھنے ہیں۔ اب یہ پکچر اپنے پاس ضرور لے لیجئے، ضرور لے لیجئے، اور یاد رکھیں گے یہ پکچر آپ وہاں پر، آپ نے یہاں سے کیا کیا لے کے جانا ہے اپنے ساتھ، یہ ساری چیزیں۔ مرد حضرات کو کم از کم 2 احرام، 2 رومال، یہ صرف مرد کے لیے۔ آپ کے لیے مسواک ساتھ رکھیں، تالا اپنے ساتھ رکھیں، بیگ وغیرہ کو لگانا پڑ جاتے ہیں، نیل کٹر اپنے ساتھ رکھیں، ناخن کاٹنے پڑتے ہیں، وہاں سے کس سے مانگیں گی، ساتھ رکھیں، ٹیشو پیپر ساتھ لے جائیں، اور اگر وزن کے لیے یہیں سے ویٹ کنڈا بھی ساتھ لے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی، کنڈا ساتھ لے کے نہیں جائیں گی تو ایئرپورٹ پہ کہیں گے وزن زیادہ ہوگا، اتارو نکالو چیزیں، پریشانی ہوگی۔ چھوٹا کنڈا یہ 100-150 کا مل جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جائیں، سمجھ رہی ہیں بات۔ باقی اپنے ساتھ برش وغیرہ اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھیں،
شیمپو وغیرہ رکھنی ہو تو ساتھ رکھ لیں، لیکن احرام کی حالت میں نہیں استعمال کر سکتے، بعد میں کر سکتے ہیں۔ ضروری ادویات، مثلا شوگر کے مریض ہیں، کوئی بھی اپنی دوائیاں ساتھ رکھیں۔ اچھا، اسی طرح بیلٹ وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں، مرد حضرات ہیں، نالا وغیرہ، بیلٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ساتھ رکھیں۔ کینچی چپل مرد حضرات کے لیے ضروری ہے۔ آپ عورتیں بھی اپنے ساتھ 2 جوڑے ایکسٹرا کم از کم چپلوں کے ضرور رکھیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک شوز رکھ لیں، ایک بند چپل وغیرہ رکھ لیں، تولیہ ساتھ رکھیں، سوئی دھاگا ساتھ رکھیں، کوئی چیز جوڑنی کاٹنی پڑ جاتی ہے، بعض وقت کپڑا پھٹ جاتا ہے، مسائل بن جاتے ہیں۔ کنگا اپنے ساتھ رکھیں، لیکن کنگا حالت احرام میں نہیں کرے گی، بعد میں کر سکتی ہیں۔ حالت احرام میں کنگے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگ نظر کا کسی کا مسئلہ ہے تو ایک ایکسٹرا اینک نظر کی ساتھ رکھیں۔ ایک آدھ اینک ہو تو ٹوٹ جاتی ہے، میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا، میری اینک ٹوٹ گئی۔ جیسے میں اپنا بیگ پہن رہا تھا تو اینک نیچے کے لیے اٹھا کر کے چورا چورا ہو گئی۔ اب وہاں سے جس سے بھی پوچھا، مکہ ٹاور میں نیچے میں آیا تو میں نے پوچھا جی اینک بنوانی ہے کتنے کی بنے گی؟ اس نے جتنے پیسے بتائے وہ اس وقت پاکستانی 5000 روپے بنتے تھے۔ بھائی پاکستان میں تو 500 کی اینک مل جاتی ہے، 5000 کی بنے گی تو اس لیے 2 اینک کے جوڑے کم از کم اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنے ساتھ بڑا مارکر ضرور رکھیں، بیگ وغیرہ پہ نام لکھنا پڑتا ہے۔ باقی کپڑوں کے اندر جو وہ اظہار ڈالنے والی جو پونی ہوتی ہے وہ ساتھ رکھیں، مرد حضرات کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے ساتھ کوئی کھانے کے لیے کوئی دودھ شود خشک اپنے ساتھ رکھنا ہو، چنے رکھنے ہو، زیتون کا تیل وہیں سے مل جاتا ہے، ساری چیزیں اسی پر نہ چھوڑیں کہ وہاں پر آج میں ملے گی، اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھ لینا چاہیے، خصوصاً شوگر کے مریضوں کو وہاں پر مسائل بن جاتے ہیں۔ باقی حج کے لیے جو آپ کو کڑا بک وغیرہ جو چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، ہاتھ پہ پہننے کے لیے ایئر بین وغیرہ، ساری چیزیں اپنے ساتھ گن کر ساتھ رکھیں۔ عورتیں تو بال باندھنے کے لیے چٹکیاں شٹکیاں پونیاں شونیاں کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ضرور رکھیں، وہاں پر پریشانی نہ ہو۔ سیفٹی پین ساتھ ضرور رکھیں، اپنے ساتھ آئینہ شیشہ ضرور رکھیں، چند سادے لفافے اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ گرمی شدید ہوتی ہے تو باڈی سپرے مرد حضرات ضرور رکھ لیں اپنے ساتھ، کوئی نہ کوئی ٹی بیگ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جو ضروری چیزیں بس وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہاں کوئی زخم شہم ہو جاتا ہے بعض کا، اپنے ساتھ کوئی بغیر خوشبو والا تیل اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ اگر کوئی ویسلین وغیرہ زخم پر حالت احرام میں لگائیں گی جس سے خوشبو آتی ہے تو دم پڑ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ خوشبو والی دوائی بھی استعمال نہیں کر سکتے، کوئی زخم ایڑیاں شیڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اس لیے میں نے کہا یہاں سے آپ احرام والوں سے ایڑی اپنے پاس ضرور لے کے جائیے، جتنے طواف بھی کریں گے ایڑی نہیں تھکے گی آپ کو، ورنہ ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں وہاں۔ مرد حضرات ایکسٹرا 2 ٹوپیاں رکھ لیں، کینچی رکھیں، تسبیح رکھیں، سرسوں کا تیل ساتھ لے لیں، صرف لینا تو یہیں سے ساتھ رکھ لیں، نہیں تو ضروری نہیں ہے، ماسک رکھ لیں، سفری چٹائی رکھ لیں، استری کی اجازت نہیں ہوتی، عورتوں میں نہیں استعمال کرنے دیتے، نہ رکھیں، موزے ساتھ رکھ لیں۔ تو یہ اس کی آپ پکچر لینا ضروری چیزیں تاکہ آپ ساتھ رکھیں، آپ کو پریشانی ہو۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ نے چھٹی نہیں کرنی، اہم سبق کل آئے گا، آج تو صرف ابتدائی باتیں ہوئی ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کو پورا حج آپ کو سکھاؤں گا، پورا حج آپ کے بالکل آسان، پورے نقشے میں کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم ہونا ہے، پورا میں نے اس کا نقشہ دیا ہوا ہے، اسی نقشے پہ آج کہاں رہنا ہے، کل کہاں رہنا ہے، پرسوں کہاں رہنا ہے، یہاں پہ کتنی ٹائم کس ٹائم رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، سارا انشاءاللہ آپ ایک نظر دیکھیں گی، وہ نقشہ میں آپ کو ساتھ دے دوں گا، ابھی اس کی پکچر آپ لے لینا، جب آپ کو سمجھ کہیں مشکل ہو رہی ہے 1 منٹ کے لیے وہ نقشہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے کیا کرنا ہے۔